کسی نے کہا ہے کہ جب آپ کے پاس موقع ملے کہ آپ بات کریں تو آپ اچھی بات کریں، اور جب آپ کو موقع ملے کچھ دیکھنے کا تو اچھا دیکھیں. تو الحمدللہ پینیئر میں ہوتے ہوئے ہمارے پاس ایک لیوریج ہے کہ ہمیں تھوڑا پتہ لگتا رہتا ہے کہ کون سکسیزفل ہے اور کون جو ہے صرف ایک ٹرینر ہے. 8-10 سال پہلے یہ بھی چلتا تھا کہ جس کو تو پروجیکٹس مل رہے ہیں وہ فری لانسر بن گیا ہے اور جس کو پروجیکٹس نہیں مل گئے وہ ٹرینر بن گیا. کیونکہ سارے پیسے تو آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ بندہ اصل میں اتنا کما رہا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. آج ہم نے ایک یونیک ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ بھی ایسا ٹاپک جو کہ فری لانسر اور ای کامرس اور کمپنیز بہت زیادہ یوز کرتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ باہر سروسز دیتے ہیں نا، تو سب سے بڑا مسئلہ جو لوگوں کو پیش آتا ہے وہ پیمنٹس کا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یار یہ پیمنٹ آئے گی کیسے. صحیح ہے، سنس پاکستان میں پے پال آپریٹ نہیں کرتا، اور اس کا ایک دوسرا الٹرنیٹ ہے جس کو میں پرسنلی 2012 سے یوز کر رہا ہوں، اور یوز کرتے کرتے 2023 ہے تو 10 سال ہو گئے ہیں. اینڈ آئی کین واؤچ فار دیئر سروس، اینڈ دیٹ از وائی آئی ہیو کالڈ اپون مسٹر محسن مظفر جو کہ کنٹری مینیجر ہیں پائنیئر کے. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جی، تھینک یو ویری مچ، پلیزر بینگ ود یو. سر سب سے پہلے تو مجھے تو پتہ ہے پائنیئر کیا چیز ہے، لیکن سنس ہماری ڈسکشن آل اراؤنڈ کرے گی فن ٹیک، پیمنٹس، کیا ایشوز ہیں، تو سب سے پہلے پائنیئر کے بارے میں ہماری آڈینس کو بتائیں کہ پائنیئر، واٹ از پائنیئر اینڈ ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام پے پال، جس کا ہر بندہ ذکر کرتا ہے کہ پائنیئر پاکستان میں نہیں آ رہا، پاکستان میں اگر آ جائے تو فری لانسر کی تقدیر بدل جائے گی، ورسز واٹ از پائنیئر. سو پائنیئر بیسیکلی ایک کراس بارڈر پیمنٹ پلیٹ فارم ہے. کراس بارڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کنٹری میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنی سروسز یا جو آپ کی چیزیں بیچ رہے ہیں وہ کسی دوسری کنٹری میں بیچ رہے ہیں، اور وہاں سے آپ نے فنڈس پہلے والی کنٹری میں لانے ہیں. سو ہمارے کیس میں پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں، فری لانسرز ہیں، یہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، ای کامرس سیلرز ہیں، وہ پاکستان سے باہر یہ ساری چیزیں سیل کر رہے ہیں، اور اب فنڈس پاکستان میں لے کے آنے ہیں تو اس کے لیے وہ پائنیئر کو یوز کرتے ہیں. سو یہ ایک بڑا چھوٹا اور سویٹ سا انٹروڈکشن ہے پائنیئر کا. ان ٹرمز آف سروسز ہمارا جو یونیکنیس ہے پائنیئر کی، وہ ہماری کوریج ہے. اگر آپ مارکیٹ پلیسز پہ کام کر رہے ہیں جس میں فائیور ہے، اپ ورک ہے، پیپل پر آور، یا آپ کسی بھی فری لانس مارکیٹ پلیس کی بات کرتے ہیں، اس پہ پائنیئر اویلیبل ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں ای کامرس مارکیٹ پلیسز کی، جس میں امیزون ہے، ای بے ہے، لزاڈا ہے، وال مارٹ ہے، اور بہت ساری ای کامرس کی مارکیٹ پلیسز ہیں، اس پہ بھی پائنیئر اویلیبل ہے. اس کے بعد آپ اگر بات کرتے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹلی اپنے کلائنٹس سے پیسے ریسیو کرنے ہیں، اس میں بھی پائنیئر آپ کو 2 آپشنز دیتا ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پائنیئر پہ اکاؤنٹ بنائیں گے، آپ کے انٹرنیشنل ریسیونگ اکاؤنٹس کھل جائیں گے ملٹیپل کرنسیز میں. آپ کا USD میں بھی اکاؤنٹ ہوگا، GBP میں ہوگا، یورو میں ہوگا، اور اس طرح تقریباً 10 سے 12 مزید کرنسیز ہیں، اور اس میں کرنسیز ایڈ ہوتی رہتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سے آپ کا ایک کلائنٹ US میں بیٹھا ہے، تو آپ اپنے USD اکاؤنٹ کی انفارمیشن ان سے شیئر کریں گے، اور وہ آپ کو اپنا لوکل ٹرانسفر کر دیں گے. یعنی آپ کا کلائنٹ بھی USD میں ہے اور وہ آپ کے لیٹس سے آپ کا بینک آف امریکہ کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے، وہ لوکل ٹرانسفر کریں گے جو فاسٹ ہے، کوئک ہے، کاسٹ افیکٹو ہے، اور وہ پیسے ڈائریکٹلی آپ کے پائنیئر اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ آپ پائنیئر کے اندر پیمنٹ ریکویسٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، جس کو ہم بلنگ سروس بولتے ہیں. یعنی پائنیئر کے اکاؤنٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے کلائنٹ کو بل کر سکتے ہیں، اپنے اماؤنٹ لکھیں گے، ان کا ای میل ایڈریس لکھیں گے، اگر کوئی ورک کانٹریکٹ اٹیچ کرنا ہے وہ کریں گے. آپ کے کلائنٹ کو ایک پیمنٹ ریکویسٹ چلی جائے گی ایک پیمنٹ لنک کے ساتھ، اور ان کے پاس ملٹیپل آپشنس ہیں. وہ اپنا کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے بھی پے کر سکتے ہیں، اور ای چیک کے تھرو بھی وہ پے کر سکتے ہیں. سو اب یہ ڈائیورسٹی جو ہے کہ مارکیٹ پلیسز ہیں، ای کامرس مارکیٹ پلیسز ہیں، ڈائریکٹ پیمنٹ ہیں، انٹرنیشنل ریسیونگ اکاؤنٹس ہیں، یہ چیزیں پائنیئر کو ایک سپیریئر یوزر ایکسپیرینس پرووائڈ کرتی ہیں. ایز اے کنٹری مینیجر آف پائنیئر، اور نارملی آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ آپ کس قسم کے ایشوز یا کس قسم کے ڈیسیجنز لیتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے؟ سو پائنیئر میں آنے سے پہلے بھی میں کراس بارڈر فن ٹیک سے ہی وابستہ تھا، اور اس سے پہلے بھی میں نے اپنی فری لانسنگ سٹارٹ کی تھی 2008 میں.
اور وہاں سے پھر ڈفرینٹ اسٹیپس لیتا رہا. 2008 میں جب آپ بات کریں تو آپ فری لانسنگ سروسز دیا کرتے تھے؟ جی ایز اے فری لانسر آپ خود فری لانسر تھے؟ ایگزیکٹلی ایز اے فری لانسر میں سروسز اپنی دیتا تھا. تو ایک وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ابھی بھی میری اس پورے سیگمنٹ کے ساتھ ہے. اب پینیئر میں کام کرتے ہوئے جو پینیئر میں میرے گولس ہیں اور جو میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ان دونوں کا ایک بڑا اچھا کمبینیشن ہے کہ جس میں ہم نے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس جس میں فری لانسرز بھی ہیں اور فری لانسر سے زیادہ ان کی جو ٹرانزیشن ہے, کیونکہ ہم پاکستان کو ایک فری لانس اورینٹیڈ کنٹری نہیں دیکھنا چاہیں گے آج سے 5 سال میں. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ پاکستان میں بہت ساری کمپنیز ہیں, بہت ساری ایس ایم ایز ہیں, پاکستان سے بہت زیادہ پروڈکٹس نکل کے آ رہی ہیں. تو میرا گول یہ ہے کہ ہم پینیئر کے اندر بھی اور پرسنلی بھی ہم لوگوں کو امپاور کر سکیں کہ لوگ اپنی اسکل کو یوز کرتے ہوئے اپنے لیے بھی ڈالر ارن کریں اور اس طرح پاکستان کی جو کٹی ہے اس میں بھی فنڈز ایڈ ہو سکیں. تو یہ میری پروفیشنل اور پرسنل یہ دونوں میرے گولز ہیں. صحیح. پاکستان میں جب پائنیئر آیا تھا اٹ واز بیک ان, کیونکہ میں تو 2012 سے یوز کر رہا ہوں رائٹ, بٹ وین ڈیڈ دس پائنیئر ہول تھنگ ارائیوڈ ان پاکستان؟ So Payoneer as a company was founded in 2005 اور it was founded as a prepaid card company. آپ کا کارڈ ہوتا تھا اور کچھ اے ٹی ایمس پہ وہ چلتا تھا اور کچھ پہ نہیں چلتا تھا. It was expensive as well. تو وہ تو تقریباً میرا خیال ہے 13-14 سال ہو گئے ہیں 2008-2009 سے چل رہا ہے پاکستان میں. لیکن جو ہم شفٹ دیکھتے ہیں کہ جس میں پینیئر نے پاکستان پہ بہت زیادہ فوکس کرنا شروع کیا, ہم نے اپنے بینک وڈرالز ایڈ کیے, اس کے علاوہ ہم نے ریئل ٹائم جو فنڈ وڈرال سروس ہے وہ انٹیگریٹ کی جیز کیش اور فیصل بینک کے ساتھ. یہ سارا فوکس ہمارا تقریباً پچھلے 6 سال سے ہے. 2016 سے ہم نے بینک وڈرال شروع کیے. پاکستان کی کسی بھی بینک میں آپ اپنے فنڈز وڈرا کر سکتے ہیں. تو یو کین سے کہ فرام دا لاسٹ 6-7 ایئرس فوکس ہیز بین کافی اس میں شفٹ آیا ہے پاکستان کو لے کے. اچھا, لوگ اکثر ایک گھلا کرتے ہیں, لوگ اکثر ایک بات کرتے ہیں, مجھے بہت سننے میں آتا ہے, ہمارے کچھ دوست ہیں آسٹریلیا میں, ابھی بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں یار جو پاکستان میں ان کا ایک تو آفس نہیں ہے, صحیح ہے, یہ ہیڈ کوارٹرڈ ہیں یو ایس میں اور ہانگ کانگ میں ان کا آفس ہے, اور پاکستان میں ان کا کوئی آفس نہیں ہے. یہاں پر جب ہم کوئی کمپلین جنریٹ کرتے ہیں تو وہ سارٹ آؤٹ ہونے میں ورسز جو اور ڈیولپ کنٹریز کے آفیسز کہہ لیں یا ان کے ریپرزنٹیٹیوس کہہ لیں, وہاں پر جب کمپلین جاتی ہے بڑی جلدی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے, ان کے مسئلے بڑے جلدی حل ہو جاتے ہیں. جب پاکستان میں آتے ہیں تو کسٹمر سپورٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم اینڈ اٹ از انایفیشینٹ. وائی از دیٹ؟ سو فرسٹلی دیکھیں جی, پاکستان میں بالکل ہماری لوکل ٹیم موجود ہے, میں آپ کے سامنے ہوں. اس کے علاوہ ہماری پوری ٹیم ہے. ہاؤ مینی ممبرز ان یور ٹیم ان پاکستان؟ کلوز ٹو 10 ممبرس ان پاکستان جو ڈفرینٹ فنکشنس کو پاکستان میں دیکھتے ہیں. سپورٹ کا جہاں تک بات ہے تو وہ ہماری سینٹرلائزڈ سپورٹ ہے, جس میں ہماری آپریشنل ٹیمز جو ہیں, جیسے آپ نے بھی ہانگ کانگ کا نام لیا, اس طرح اور ہمارے ہبس میں وہ سینٹرلائزڈ ٹیمز بیٹھی ہیں. اس کے لیے ہمارے چینلز اویلیبل ہیں. آپ لائیو چیٹ کر سکتے ہیں, آپ ای میل کر سکتے ہیں, اور آپ فون کال کر سکتے ہیں ہماری سپورٹ کو. وہ ہماری جو سینٹرلائزڈ سپورٹ ہے وہ آپ کے ایشوز کو ایڈریس کرتی ہے. اس کے علاوہ ہماری لوکل ٹیم جو ہے وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ جہاں تک ان کیوریز کو ایڈریس کیا جا سکے وہ کرے. لیکن ایک چیز جو میں آپ کی اجازت سے کہوں گا کہ یہ فن ٹیک جو انڈسٹری ہے یہ بڑی کمپلیکس انڈسٹری ہے. اس میں کمپلائنس, ریگولیشنز, سیکیورٹی, یہ سارے میٹرز جو ہیں یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو سرٹن کیوریز ہیں اس کے لیے سرٹن ٹیمز ہی رسپانسبل ہوتی ہیں اور انہی نے اس کو سالو کرنا ہوتا ہے. سو ارسپیکٹیو کہ اگر وہ کیوری پاکستان سے جنریٹ ہوتی ہے یا کسی اور کنٹری سے جنریٹ ہوتی ہے, وہ انہی ٹیمز کے پاس جائے گی اور وہ اس کو ریویو کر کے سارٹ آؤٹ کریں گے. بٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان سے جو کوئری جنریٹ ہوگی ورسز جو کہ میں کہوں کہ یو کے سے جنریٹ ہوگی یا مثال کے طور پر انڈیا سے جنریٹ ہوگی, تو اس کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے یا پاکستان کو تھوڑا سا ہائی رسک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ شاید یہاں پر لوگ فراڈ زیادہ کرتے ہوں گے, اس نظر سے تو نہیں دیکھا جاتا جس کی وجہ سے رسپانس ٹائم میں ڈیلیز آتے ہیں. اچھا, یہ ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے جس کے 2 طرح سے میں جواب اگر دے سکوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان پینیئر کے لیے ایک نہایت امپورٹنٹ کنٹری ہے. پاکستان کی جو فری لانس انڈسٹری ہے اور پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس تیزی سے بڑھ رہی ہیں وہ پینیئر کے لیے ایک بہت ہی سویٹ اسپاٹ ہے.
اور اس چیز کو لیتے ہوئے ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے پاکستان مارکیٹ پہ. ہماری انویسٹمنٹ، ہمارے جو کانٹینٹ ہے اس پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس پاکستان پہ ہوتا ہے. تو پاکستان کسی بھی طور پہ ایسا کنٹری نہیں ہے کہ جس میں پینیئر کی جو توجہ ہے یا پریورٹی ہے وہ کم ہو. تو یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ جو سرٹن ٹائپس آف کیوریز ہوتی ہیں اس کو جب وہ سرٹن ٹیمز کے پاس جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کو پرائورٹائز کرنا ہوتا ہے. اس کو میں ایگزامپل دے کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ کی صرف ایک کیوری آئی ہے کہ میرا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے اور یہ میرے سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں، اب اگر تو وہ سپورٹنگ ڈاکیومنٹس بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو آف کورس وہ ود ان فیو منٹس یا فیو آورس وہ اکاؤنٹ آپ کا ریویو ہو کے اپروو ہو جائے گا. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے جو وہ ڈاکیومنٹس آپ نے پرووائڈ کیے ہیں ان پہ کوئی فلیگ ریز ہو گیا تو وہ پھر ظاہر ہے اس کو مینولی ریویو کرنا پڑے گا، ڈفرینٹ ٹیمز انوالو ہوں گی اور اس میں پھر زیادہ ٹائم لگتا ہے. سو پینیئر کے اینڈ پہ ہم نے ایسی کوئی پرائورٹائزیشن نہیں کی ہوئی ہے کہ ایک کنٹری سے کیوری آئے گی تو اس کو ہم نے جلدی ریزالو کرنا ہے اور دوسرے کنٹری سے آئے گی تو اس کو دیر سے ریزالو کرنا ہے. لیکن صرف جو ہمیں کمپلائنس ریلیٹڈ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کی کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس لیے ہماری یہ بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پینیئر کے چینل سے اپنے کسٹمرز کو یہ بات بتاتے جائیں کہ آپ نے وٹ آر دا بیسٹ پریکٹسز، کہ اگر آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ پرووائڈ کرنا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بڑی کمپلائنٹ انڈسٹری ہے تو آپ کو ڈاکیومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے، تو وٹ آر دا بیسٹ پریکٹسز. تو وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پری ہینڈ ان کو ایجوکیٹ کرتے رہیں. تو یہ جو ڈاکومنٹس جس طرح آپ نے مثال دی کہ آپ نے اپنے الگ سے آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کرنا ہے، بیکاز KYC کی ایک SOP ہوتی ہے، کمپلائنس ہوتی ہے. نارمل بینکنگ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نے اپنے الگ سے ID اپلوڈ کرنی ہے جس میں آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی آ سکتا ہے، جس میں آپ کا نیشنل ID کارڈ بھی آ سکتا ہے، جس میں آپ کا پاسپورٹ بھی آ سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی کمپلائنس کی ٹیم کوئی ایشو ریز کرتی ہے، کوئی ان کو سسپیشیس لگتا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ یار یہ فورج تو نہیں ہے، یہ اس نے کوئی انگلی تو نہیں کی اس ID کے ساتھ، اس نے کچھ چینجز تو نہیں کی ہوئی. مطلب کہ ہمارا یہ بھی ہے نا، انفارچونیٹلی ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ ہم کام نکالنے کے لیے فیک ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں. فیک ڈاکومنٹ سے مراد کسی اور کا پاسپورٹ ہوگا، اس پہ اپنا نام لکھ دیں گے، ڈیٹ آف برتھ چینج کر دیں گے. ہے تو ایونچولی کوئی ہارڈ فارم میں تو ہے نہیں، آپ پاسپورٹ تو لے کر جا نہیں سکتے پائنیئر کے آفس میں کہ یار یہ دیکھو میرا پاسپورٹ یا یہ میرا ID کارڈ جو مجھے نادرا نے ایشو کیے ہوئے. رائٹ، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیٹ از اے سافٹ ڈاکومنٹ دیٹ کین بی ویری ایزیلی ایڈیٹڈ ود آن آل دا ایڈیٹنگ ٹولس. تو شاید اس وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. جی بالکل، اس میں دو کیسز آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لیجیٹیمیٹ کیس ہے اس پہ ڈیلے ہوتا ہے. لیجیٹیمیٹ کیس پہ جو ڈیلے ہوتا ہے وہ ہم کامن پریکٹسز کے ساتھ بڑا ایزیلی ریکور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جب بھی اپنا ID اپلوڈ کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کی جو پکچر ہے وہ اچھی لائٹ میں آپ نے لی ہو. آپ نے پکچر کو کراپ نہیں کرنا، جس طرح پکچر آئی ہے اسی طرح اپلوڈ کرنا ہے، کیونکہ آٹومیٹڈ انجنس جب ریڈ کریں گے تو وہ اس کو فلیگ کر دیں گے کہ اس امیج پہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے. تو سب سے جو بیسک رول ہے کہ آپ کراپ نہیں کریں، اس کے 4 ایجز جو ہیں آپ کے کارڈ کے یا جو بھی ڈاکیومنٹ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ویزیبل ہو. تو یہ پریکٹس کرنے سے جو لیجیٹیمیٹ کیسز ہیں وہ تو نہیں رکتے. جو دوسری چیز آپ نے بتائی ہے کہ جس میں فورجری ہوتی ہے اس طرح کی، اگین آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن کمپلائنس میٹرز، لیکن ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انفارچونیٹلی کچھ ایسے کیسز بالکل آتے ہیں کہ جس میں فورجری ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ اکاؤنٹس کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں جس میں ہمیں ریویو کرنا پڑتا ہے اور جو بھی اس کے بعد کے میٹرز ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے توسط سے کہ یہ سروس ہمارے لیے ہوتی ہیں، پینیئر ہو یا کوئی اور بھی ہو. اس وقت میں ٹھیک ہے ایک پینیئر کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ یہاں پہ بیٹھا ہوں، لیکن میں آلسو ایک پاکستانی کے طور پہ بیٹھا ہوں جو ایک گلوبل آرگنائزیشن میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہو کہ جب مجھے یہ سننے کو ملے کہ ہم میں پاکستان سے کوئی فراڈ نہیں آ رہا. لیکن انفارچونیٹلی آج کے دن میں مجھے یہ شرمندگی ہوتی ہے گلوبل آرگنائزیشن میں کبھی کبھار کہ جب پاکستان سے کوئی فراڈ آتا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی آپ کے توسط سے ہر ایک سے، ناٹ جسٹ ود پینیئر، ہم جو بھی گلوبل سروس یوز کر رہے ہیں یا ایون لوکل سروس یوز کر رہے ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں، کیونکہ یہ سروسز ہمارے لیے ہوتی ہیں. سنس آپ نے فراڈ کی بات کی تو میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا اینڈ اپنی آڈینس کو بھی میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ جو آپ نے یہ فراڈولنٹ کا لفظ استعمال کیا، تو یہ فراڈ مطلب کس طرح کے؟ کیونکہ پائنیئر جو ہے وہ تو آپ کی مارکیٹ پلیسز سے پیمنٹ کلیکٹ کرتا ہے، آپ کے فائیور سے، آپ کے اپ ورک سے، آپ کے امیزون سے، آپ کے شاپیفائی سے مثال کے طور پہ.
اور یا اگر میں نے آپ کو کوئی سروس دی ہے تو آپ مجھے پیمنٹ بھجوا رہے ہو, جو کہ آپ کا میرے خیال میں پائنیئر ٹو پائنیئر بھی پیمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے, صحیح ہے. دیز آر دا ٹو میکینزم دیٹ یو یوز ٹو ریسیو پیمنٹس فرام دا ادر پارٹی, صحیح ہے. تو فراڈ کا جو آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح مطلب ہمارے پاکستانی لوگ انفارچونیٹلی کس طرح فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اور آیا یہ ہائر مینجمنٹ کی نظر میں آ چکا ہے, اینڈ واٹ دے آر ڈوئنگ اباؤٹ اٹ. ایسا نہ ہو کہ ہماری ان فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, جو کہ پاکستان میں میرے خیال میں آپ کا جو سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہو شاید ہی کوئی کمپیٹیٹر ہے, کیونکہ پے پال تو ہے نہیں, تو اگر پائنیئر بھی چلا گیا تو دین ہو ول بی کیٹرنگ دس ہول فری لانس اینڈ ای کامرس اینڈ دیز سافٹ ویئر ہاؤسز. تو تھوڑا سا اگر مجھے فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا سکے کہ کیا لوگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا ہمیں بدنام سمجھا جا رہا ہے اس سارے چکر میں. اچھا, اس پہ تھوڑا سا میں اس ڈسکلیمر سے سٹارٹ کروں گا کہ پاکستان میں صحیح طریقے سے اور اچھا کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں. چھوٹی سی پرسنٹیج ہوتی ہے جو جس کو کہتے ہیں رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں, لیکن ابھی بھی یہ بہت زبردست انڈسٹری ہے پاکستان کی. ہمارے فری لانسرز, ہمارے ای کامرس سیلرز, ہماری کمپنیز جو سافٹ ویئر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ مارکیٹس ہیں. آپ کہیں سے بھی کمپیئر کر لیں. ہمارے جو آئی کیو لیول ہے پاکستانیوں کا, ہم جس طرح سے پرابلم سالونگ کرتے ہیں, ہم جتنے کوئک لرنرس ہیں, آئی تھنک یہ بہت کم جگہوں پہ آپ کو ملے گا. تو ہمارے لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا انفارچونیٹ بالکل ہوتا ہے. ایک تو یہ جیسے آپ نے بھی شروع میں ایگزامپل دی تھی کہ سم ٹائمس ہم فورجری کرتے ہیں ڈاکیومنٹس میں, ایک تو ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے. دوسرا دیکھیے مارکیٹ پلیس سے بالکل پیمنٹس آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹلی پیمنٹ بھی ریسیو کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ سے. اس کے لیے دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل ریسیونگ اکاؤنٹس پینیئر نے دیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ کرنسیز میں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ آپ کی بلنگ سروس بھی ہے, جس میں آپ ریکویسٹ پیمنٹ کا آپشن یوز کرتے ہیں, جس میں پیمنٹ لنک جاتا ہے اور پھر ادر پارٹی وڈ پے ود دا کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ. دیکھنے میں آیا ہے کہ اس میں کچھ ایسے کیسز سرفیس ہوئے ہیں کہ جو نہیں شاید ہونے چاہیے تھے. اب جب یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو آف کورس بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ سروس کو کنٹینیو کرنا ہے یا اس میں ہم نے کیا فردر اس کو کس طرح ایئر ٹائٹ کرنا ہے. تو میری ریکویسٹ اگین یہی ہوگی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک سروس اس کنٹری میں چل رہی ہے اور وہ ہمارے ہی لیے چل رہی ہے, ہمارے یوزرس کے لیے چل رہی ہے, اور 100 میں سے 90-95 لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن 5-10 لوگ جو اس کو مس یوز کر رہے ہیں, اس کا پھر نزلہ جو ہے وہ پھر 100 پہ گرتا ہے. سو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی اچھی پریکٹس کریں. فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز خود تو ہم اگر نہیں کرتے, لیکن ہم دوسروں کو بھی ریکویسٹ کریں کہ پلیز مت کریں, کیونکہ اگر ان کی وجہ سے آپ کی جو لیجیٹیمیٹ سروسز ہیں ان پہ کوئی بندش ہوتی ہے تو نقصان پھر پوری مارکیٹ کا ہوتا ہے. کیونکہ ایونچولی اگر دیکھا جائے نا, اگر ایک کمپنی پائنیئر جیسی کمپنی ان فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے لاسز میں جا رہی ہے, وہ شاید اتنا, کیونکہ آپ لوگوں کا تو ایک پرسنٹیج ہوتا ہے جو یو آر چارج کرتے ہیں, جو کہ 1-2% ہوتا ہے, دیٹ از لائک یور ہول میک منی تھنک فار یو, رائٹ. لیکن اگر آپ کی ان فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کی آپ کی جیب سے جا زیادہ رہا ہے, کم رہا ہے, تو آبویسلی یو ول تھنک نا کہ یار یہ فیچر بند کر دو, کیونکہ یہ تو ہمیں 1 سال سے نقصان دے رہا ہے, اور اس کو روکنے کا بھی کوئی روک تھام کا بھی کوئی طریقہ نہیں. تو ایونچولی یو ول پل آؤٹ, اور جب آپ پل آؤٹ ہوں گے جو 100 میں سے 90 یا 95 بندہ صحیح یوز کر رہا ہے, تو اس کا بھی تو کاروبار آپ خراب ہو گیا نا. اب وہ کس طرح ریسیو کرے گا؟ اب وہ ٹی اس کو کہے گا کہ چلو ٹی کرواؤ مجھے بینک آف امریکہ سے, میزان بینک میں, تو اپنے لیے ہی ہم کام کریں. لیکن خیر دیٹ بینگ اسائڈ, گنڈے انڈے جو ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم یہ کہیں گے, وہ کہتے نہیں ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے, لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ سروس ہے اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں آپ کے فائدے کے لیے. اچھا, اب آتے ہیں تھوڑا سا فری لانس کمیونٹی کی طرف, کیونکہ اسٹارٹ میں مارکیٹ پلیسز جو تھیں یہ سارے فری لانسر, اوڈیسک, اپ ورک اور یہ guru.com, یہ سارے آپ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. لیکن پاکستان میں فری لانس بہت گرو کر گئی ہے, بہت, میں سمجھتا ہوں کہ میچورٹی کی طرف چلی گئی ہے, صحیح ہے. تو رائٹ ناؤ جو پائنیئر یوز کرتا ہے, میجورٹی کی بات کروں گا, از دیٹ فری لانسرز یا دے آر ای کامرس انٹرپرینورز یا دے آر لائک سافٹ ویئر ڈیولپرز؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پرسپیکٹو سے, کیونکہ
پرسوں پاکستان میں پرائم منسٹر صاحب نے نیشنل کوئی ای کامرس کانفرنس تھی, اس میں وہ ود ہولڈنگ بھی ختم کر دیا اور بڑا اپریشیٹ کیا کہ ہم آپ سے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی نہیں لیں گے, اور اگر آپ ایز اے فری لانسر رجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں تو آپ پر آپ کی فارن ریمیٹنس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے, وچ از اے گریٹ تھنگ دیٹ دا پرائم منسٹر ہیز ڈیڈ. تو اس میں یہ ہے کہ فری لانسر کا کتنا پرسنٹیج جو ہے پائنیئر یوز کر رہا ہے. اسی طرح اگر میں ای کامرس کی بات کروں یا سافٹ ویئر والی بات کروں, اف یو کین بریک دیٹ ڈاؤن فار می ٹو سی کہ یار پاکستان میں کس قسم کا فری لانسر کے علاوہ کس قسم کا ٹیلنٹ پل رہا ہے اور کس قسم کے ہمارے پاس بزنس اونرز ہیں جو کہ پائنیئر یوز کر رہے ہیں. جی بالکل, اور اس میں ہمیں تھوڑا سا وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ سی دا مارکیٹ ڈائنامکس آف پاکستان. پاکستان میں اس وقت جو پورا فوکس ہے وہ فری لانسنگ پہ ہے. سو اس وجہ سے جنرلی ہمارے جو یوزرس ہیں, پینیئر کی بات نہیں کر رہا, اوور آل آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کروں, اس میں سب سے ہائیسٹ نمبر ہی فری لانسرس کا ہے. تو نیچرلی وہ پینیئر یوز کر رہے ہیں. دنیا میں پائنیئر بیکاز یو ہیو دا نمبرز نا, دنیا بھر میں آپ کا یوز ہوتا ہے. بائی دا وے ہاؤ مینی کنٹریز پائنیئر از آپریٹنگ ان؟ So we are serving in more than 200 countries. Wow. And supporting 150 plus currencies. So if you are operating in 200 countries, so لوگ گوگل پہ آپ ڈالیں تو پاکستان 5ویں نمبر پہ, 6 نمبر پہ, بٹ ان ٹرمز آف ریئل نمبرز, the number of people or the research data that you have, پاکستان گلوبلی فری لانسنگ اکانومی میں کون سے نمبر پر آتا ہے؟ سو یہ نمبر چینج ہوتا رہتا ہے. اس میں 2 بیسیکلی میٹرکس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نمبر آف فری لانسرس اور ایک ہوتا ہے جو ان کو ریونیو آ رہا ہے یا جو والیوم وہ لے کے آ رہے ہیں ڈالر ٹرمز میں. سو پاکستان کیپس آن ہاورنگ تیسرے چوتھے نمبر پہ, کسی مہینے تیسرے پہ, کسی پہ چوتھے. نمبر 1 پہ اوبیسلی یو ایس ہوگا. ہاں جی, کیونکہ ان کی مارکیٹ ہی بہت بڑی ہے. ان کا تو جو ود ان دا کنٹری ود ان دا بارڈرس ہے وہی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہے. ود ان اسٹیٹس ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. Who is on number 2? I'll have to check. I think it must be India. Okay. So Pakistan on number 3rd and 4th, it's a great accomplishment. Absolutely. اور آپ دیکھیں کتنے چیلنجز کے دوران ہم یہاں سے اٹھ کے آئے ہیں. Exactly. اور یہ ایک وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک خوشی ہوتی ہے کہ جو ایک چیلنج تھا ہم نے اس کو اپرچونیٹی بنایا ہے. پاکستانیوں نے جاب نہیں تھی, ہمارے ہر سال 30-40 ہزار لوگ گریجویٹ بن کے نکل رہے تھے, آئی ٹی گریجویٹس. بجائے اس کے کہ وہ غلط رستے پہ جاتے, انہوں نے اس ٹرینڈ میں آئے, اس گلوبل اکانومی کا حصہ بنے, اور ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ ہوور کرتے ہیں دنیا میں نمبر آف فری لانسرز. امیزنگ. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا مین کویسچن کہ فری لانس اکانومی ہماری بڑی ڈیولپ ہو چکی ہے, بٹ اگین کہ کتنا پرسنٹ جو ہے حجم کا دے آر فری لانسرز, اینڈ واٹ اباؤٹ دا ای کامرس انٹرپرینور, دا سافٹ ویئر ہاؤسز, اف یو کین شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. سو اگین ہماری جو ٹوٹل آئی ٹی اکانومی ہے پاکستان کی, اس میں کیونکہ سب سے زیادہ شیئر ان ٹرمز آف نمبرز آف فری لانسرس کے, تو نیچرلی پینیئر کے زیادہ یوزرز بھی فری لانسرز ہیں. کمپنیز بھی یوز کرتی ہیں جس میں ہماری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں, ایپ ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں, گیم ڈیولپمنٹ اسٹوڈیوز آج کل بہت زیادہ ان کا ٹرینڈ اوپر جا رہا ہے. اس کے علاوہ ای کامرس سیلرس ہیں جو مارکیٹ پلیس پہ سیل کر رہے ہیں. سو فار ایگزامپل جو لوگ امیزون پہ سیل کر رہے ہیں, جو ای بے پہ سیل کر رہے ہیں, وہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹریڈیشنل ایکسپورٹرس ہیں جن کو ہم B2B ایکسپورٹرس بولتے ہیں, جو شاید کسی مارکیٹ پلیس پہ سیل نہیں کر رہے, ڈائریکٹلی اپنی چیزوں کو سیل کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس ہیں. اس کویسچن کا ایک جو بائیفیکیشن ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اب شاید کنٹری لیول پہ پاکستان کو, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پینیئر, بٹ کنٹری لیول پہ بھی تھوڑا سا ہمیں وائڈلی سوچنا چاہیے. فری لانسرز گریٹ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, بہت زیادہ وہ ڈالرس بھی لا رہے ہیں اور یہ کنٹری کو اوپر بھی لے کے جا رہے ہیں. لیکن ہماری آئیڈیلی اسپیکنگ اس وقت جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ $20 ارب سے اوپر ہونی چاہیے, لیکن وہ میرلی $2 ارب کے قریب ہے. بالکل. سو اگر ہم اسی رفتار سے اور اسی اپروچ کے ساتھ چلتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر 2.5 ارب ہو جائے, پھر 3 ارب ہو جائے. سو اٹ وڈ ٹیک لانگ ٹائم. تو جو ایک ہم بات کرتے ہیں موو دا نیڈل, کہ تیزی سے چیز آگے بڑھے, وہ تب ہوگی جب ہم ان فری لانسرس کو کمپنیز میں انوالو کریں گے, کمپنیز کو پروڈکٹ اونرز میں انوالو کریں گے. کہ اگر آپ فری لانسر ہیں, گریجویٹ انٹو اے کمپنی. اگر آپ کمپنی ہیں تو گریجویٹ انٹو اے پروڈکٹ, چھوٹی سی پروڈکٹ بنا لیں. اب کیلنڈلی شاید آپ نے دیکھا ہو, کیا ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. پر وہ ایک امیزنگ چیز ہے. اس طرح کی ہمیں پروڈکٹس لے کے آنی ہے. جب ہم اس طرح کی پروڈکٹس لے کے آئیں گے
دیکھیں ہمارے پاس 2 کنٹریز ہیں جن کی کیس اسٹڈی ہے, نتھنگ اگینسٹ اینی ون, فلپینس ہے, انڈیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فلپینس میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے, لیکن وہ سروس اورینٹیڈ کنٹری بن چکا ہے. اس میں سے آپ کو اس طرح انٹرپرینورس نظر نہیں آتے ہیں, اس طرح کے اسٹارٹ اپس نظر نہیں آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اسی کو اسکیل کرنا شروع کیا. ویئرز انڈیا کو دیکھیں, بالکل اسٹارٹ اپس بنانے شروع کیے, بہت سکسیزفل, بہت یونیکارنز نکلے ہیں وہاں سے. ایگزیکٹلی. ابھی تو ان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ سعودیہ کی آئل ایکسپورٹ سے بڑھ گئی. بالکل. تو ہمیں وہ ٹھیک ہے سم ٹائمز وہ کسی اور کنٹری کو جس کو ہم تھوڑے سے ریلیشن ایسے ہوتے ہیں اس کی ایگزامپل دینا معیوب سمجھا جاتا ہے, لیکن آئی تھنک اچھی چیز کہیں سے بھی اٹھانی چاہیے. اور ہمیں یہ چیز فالو کرنی چاہیے, پروڈکٹس کی طرف جائیں, سروسز میں کمپنیز کی طرف جائیں, کیونکہ یہ چیز بڑی کوئکلی ود ان نیکسٹ 4 to 5 ایئرس ہمیں وہ جو $20 ارب کا ہمارا ٹارگیٹ ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کا, اس طرف لے کے جا سکتی ہے. ان شارٹ فری لانسنگ سے بزنس اونر بننا چاہیے. ایگزیکٹلی. اون اے بزنس and do something at a higher level, launch your own product, launch an agency. But coming to the point کہ کیوں نہیں ہو رہا سر, کیوں ہمارے آپ سوسائٹی میں دیکھیں ای کامرس کی کمیونٹی کتنی جلدی گرو کری ہے. اگر میں آپ کو 2-3 آرگنائزیشن کی بات کروں, جس طرح ایکسٹریم کامرس ہے یا انیبلرز ہیں یا ای کامرس سکسیس پاکستان ہے, لائک ان بندوں کے گروپس میں ملین بندہ ہے, صحیح ہے. لیکن اگر میں خیر یہ بھی کہہ دوں کہ یار چلو ملین ہے, یہ سیم ہی بندہ ہے, میوچول ہے, لیکن پھر بھی 1 ملین بندہ تو ہے, تو آیا اس 1 ملین ای کامرس سیکھنے کا بندہ کہ امیزون میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو انہیں گروپس میں ہے نا, ادروائز وہ فری لانسنگ گروپ میں کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ ای کامرس کے گروپ میں ہے تو وائی دا نمبرز آف ای کامرس بزنس اونر, پروڈکٹ اونرز آر ناٹ انکریزنگ؟ وائی از دیٹ؟ I think اس میں again do you think their training is not up to the par کہ وہ ایک اچھے ای کامرس entrepreneurs produce کر سکیں؟ why? because 1 million کا یار چلو بزنس ہے نا, بزنس میں ویسے بھی رسک فیکٹر ہائی ہوتا ہے, صحیح ہے. ہم کہتے ہیں چلو 90% آف دا بزنس فیل ہو جاتے ہیں, لیکن 10% تو سکسیزفل ہوتے ہیں نا. چلو اگر 1 ملین بندے میں نے 2 ملین تھے 1 ملین کر دیا بیکاز آف دا میوچول, اب 1 ملین میں کہتا ہوں کہ یار چلو یہ 20-30% تو ویسے ہی ویسٹیج ہے, بس یہ 7 لاکھ, تو 7 لاکھ کا 10% بزنس اونر تو سکسیزفل ہونا چاہیے تھا نا, جو کہ میرے خیال میں 7 لاکھ کا 10% 70,000 نکلتا ہے. 70,000 ای کامرس انٹرپرینور ہونا چاہیے تھا اس وقت پاکستان میں سکسیزفل قسم کا, جو کہ میرے خیال میں سالانہ کم از کم یار $100,000 تو لے کر آئے نا ملک میں. تو وائی وی آر ناٹ سیئنگ دیز نمبرز؟ So I think firstly I have highest regard for both enablers and extreme e-commerce and e-commerce success. They are doing amazing work اور ان کی ٹریننگ مجھے بہت زیادہ ان ڈیپتھ تو دیکھنے کا موقع نہیں ملا, لیکن جس طرح ان کی کمیونٹی انہوں نے بلڈ کی ہے, جس طرح ای کامرس کے اراؤنڈ انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا, I think that speaks volume about all 3 gentlemen. لیکن ایک چیز جو شاید ہمیں کرنی ہے, اور میں ریلیٹ کروں گا ابھی جو اس آپ کے سوال سے پہلے سوال میں کہہ رہا تھا, کہ پروڈکٹ اونر ہمیں تھوڑا سا شاید سول سرچ کرنا پڑے گا کہ ہم وی ایس بنا رہے ہیں یا ہم امیزون سیلرز بنا رہے ہیں. اگر تو ہم وی ایس بنا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے $500-600 پر بندہ یا بندی آتا رہے گا, لیکن نیڈل موو نہیں ہوگی. اس سے نیڈل کب موو ہوگی جب یہ جو آپ نمبر بات کر رہے ہیں کہ وہ جو 70,000 بندہ ہے 10% کو لے کے, وہ سب اپنا ای کامرس اسٹور شروع کریں امیزون پہ, ای بے پہ شروع کریں, کہیں شروع کرتے ہیں. جب وہ کامیاب ہوں گے, $100,000 وہ پر بندہ لے کر آ رہا ہے, تو دیٹ وڈ موو دا نیڈل. ایگزیکٹلی. اب اس میں جو چیلنج ہے آئی گیس اس میں 2-3 چیلنجز ہیں, اور اس کو میں تھوڑا ای کامرس سے آپ کی اجازت سے تھوڑا ایکسپینڈ بھی کر دوں سروسز میں بھی. فری لانسر کی ایک جرنی ہے ٹورڈز ایجنسی یا کمپنی, اس میں اس کے 2-3 چیلنجز آتے ہیں. ایک تو اس کو ٹریننگ جو ہے وہ نہیں ملتی. اب میں جس ٹریننگ کی بات کروں وہ نارمل ٹریننگ کی بات میں نہیں کر رہا. ایز اے فری لانسر آپ کا تھاٹ پروسیس ایک ہوتا ہے, ایز اے بزنس آنر آپ کا تھاٹ پروسیس بالکل چینج ہو جاتا ہے. آپ کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ٹریننگ ہونی چاہیے, آپ کی بیلنس شیٹس کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ میں نے کس طرح سے پروفٹ بنانا ہے, میں نے اپنے بزنس کو سسٹینیبلٹی کی طرف کس طرح لے کے جانا ہے. انفارچونیٹلی وہ اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. دوسرا ہے کمپنی فارمیشن.
ہمارے یہاں جیسے جیسے آپ اوپر موو کرتے ہیں آپ کے چیلنجز کم ہونے چاہیے لیکن آپ کے چیلنجز بڑھتے جاتے ہیں. جب آپ فری لانسر سے گریجویٹ کرتے ہیں کمپنی بنانے کی طرف تو آپ کی جو فرکشن ہے اور نمبر آف چیلنجز ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں. کیسے؟ پاکستان میں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس پر بڑی بات کی جاتی ہے کہ بہت آسان ہو گیا ہے کمپنی بنانا. اب آپ مجھے کچھ اشارے میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں سر کیوں نہیں سر دیکھیں آپ اس لیے بات بتائیں نا کیونکہ جو ہمیں سننے کو آتا ہے نیوز کے تھرو میڈیا کے تھرو سوشل میڈیا کے تھرو کہ پاکستان جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کر رہا ہے لیکن اگر ریئل معنوں میں گراؤنڈ پہ نہیں ہو رہا بیکاز یو آر دا پیپل آن دا گراؤنڈ تو وائی ناٹ ہائی لائٹ دیٹ کہ اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے نا. اگر آپ چپ رہیں گے میں بات نہیں کروں گا تو لوگوں کو حقیقت کس طرح پتہ لگے گی کہ یار بات ایک کی جا رہی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی کہ ہم باہر سے انویسٹمنٹ آئیں گے اور یہاں پر بزنس بنانا سیٹ اپ کرنا اور اس کا NTN لینا اور ٹیکس ID لینا اتنا مشکل ہے تو یہ تو کل تضاد ہے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں یہ SCCP کا آئی تھنک لاسٹ ایئر کا ڈیٹا سجیسٹ کرتا ہے کہ 25,000 کے قریب IT کمپنیز رجسٹر ہوئی تھی. آئی مے بی رانگ, میں جسٹ نمبر کوٹ کر رہا ہوں, شاید اوپر نیچے ہو. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ان لوگوں سے اور انہوں نے اپنا بینک اکاؤنٹس کھولنے ہوتے ہیں کمپنی بینک اکاؤنٹس تو ان کو جتنا وہ لمبا ایک سائیکل کے اندر جانا پڑتا ہے وہ انبیریبل ہے ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد ان لوگوں نے ابھی تو خیر ون ونڈو آپریشن کی بات ہو رہی ہے لیکن جب ڈفرینٹ اتھارٹیز سے اپروولس لینی ہوتی ہیں ان کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. سو اچھا کام ہو رہا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے طور پہ لیکن شاید ہمیں بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ون پوائنٹ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو شیڈ سم لائٹ آن نا, آئی ایگری ود یو پارشلی. جب تک آپ کا اکاؤنٹنٹ نہیں ہوگا نا کیونکہ اکاؤنٹنٹ کا یا آپ کے وکیل کا تو سارا دن کام یہی ہے نا, اس کے تو ہاتھ پک گئے ہیں کمپنیاں رجسٹر کراتے ہوئے NTN بناتے ہوئے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہوئے. لیکن وہ بندہ جو کہ ایک اکاؤنٹنٹ افورڈ نہیں کر سکتا جس کی اسلام آباد اور لاہور جیسے شہر میں منتھلی سیلری جو ہے ایک اچھے اکاؤنٹنٹ کی 50,000 روپے ہے. اسلام آباد کی میں بات کروں گا, مجھے باقی بڑے شہروں کا نہیں پتہ لیکن میں اسلام آباد کا ضرور کہہ سکتا ہوں بیکاز ہماری ٹیم کا اکاؤنٹنٹ ہے اور وی نو کہ اس کی سیلری کیا ہے. تو ہر بندہ تو آپ 50,000 افورڈ نہیں کر سکتا نا. بالکل. اور اگر میرا جیسا بندہ, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں میں نے کمپنی کھولی ہے لیکن اگر میں خود کھولتا تو جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کتنے پاپل بیلنے پڑتے تو آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. میرا دماغ وہ اتنی وہ جو جارگن ہے وہ جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ جو ساری چیزیں وہ مانگتے ہیں نا تو میرا نہیں خیال کہ میں خود کر سکتا. لیکن سنس وی ہیو سم بڈی آن دا ٹیم who knew all these things, جن کا کام ہی یہی تھا مختلف کمپنی کے ساتھ, اس نے کروا دیا لیکن اس میں بھی ہمارا 1 مہینہ لگ گیا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یار ایز آف ڈوئنگ بزنس کہاں پہ ہے جب یہ ہائر آفیشلس بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا آن دا گراؤنڈ. اچھا SCCP کا سسٹم کتنا ڈاؤن رہتا ہے, چلیں وہ بھی نہیں کرتے, شاید بیک اینڈ پر کچھ اپڈیٹ چل رہی ہے, کچھ سسٹم امپرووائز کر رہے ہیں, لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے دیر از اے لانگ وے ٹو گو ان ٹرمز آف امپروونگ دا سسٹم, میکنگ اٹ فردر ایزی. یار میں آپ کو میں LLC بنانا US میں کتنا آسان کام ہے. میرے خیال میں ایک ویب سائٹ ہے زوم, ایک LegalZoom.com. یار آپ جاؤ وہاں پر آپ کوئی پیکیج پرچیز کرو $300 $400, یار آپ یقین نہیں کرو گے کمپنی بھی آ جاتی ہے, EIN بھی آ جاتا ہے, آپ کو رجسٹرڈ ایجنٹ بھی مل جاتا ہے. دین آپ کو کیا کرنا ہے, وہی ڈاکومنٹ لے کر پائنیئر کے پاس آنے ہیں یا کسی دوسرے, آپ کا اکاؤنٹ بھی بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ایز آف ڈوئنگ بزنس تو یہ ہے سر. بس یہ ہے نا کہ ہم نے جب اگلے فیز میں لے کے جانا ہے نا تو اس میں سب بہت آسانی ہونی چاہیے کہ آج میں نے سوچا ہے کہ یار میں نے اپنے بزنس کو بڑھانا ہے اور کل آئی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. ایگزامپل میں دیتا ہوں کو ورکنگ اسپیسز کی. انہوں نے بڑا زبردست ایک کانسیپٹ دیا, بڑا زبردست کام کیا, اینڈ آئی تھنک یہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے باقی انڈسٹریز میں. پہلے آپ کو آفس سیٹ کرنا پڑتا تھا تو اس میں آپ کی جو اسٹارٹ اپ کاسٹ ہے, آپ نے لیگل ایگریمنٹ رینٹ ایگریمنٹ کرنے ہیں, آپ نے الیکٹریسٹی کے فکسچرس لگانے ہیں, پاور بیک اپ لگانے ہیں, ایوری تھنگ. اب کیا ہے, آج آپ سوچتے ہیں کہ یار آئی نیڈ ٹو سٹ ان این آفس, جسٹ گو دیئر, فرام نیکسٹ ڈے یو اسٹارٹ سٹنگ ان دا آفس. دس آئیڈیا شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان دس جرنی ایز ویل. کہ آج میں ایک فری لانسر ہوں, آج میں سوچتا ہوں یار میری جو ارننگ ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے, مجھے کمپنی کھولنی چاہیے, 3-4 بندوں کو امپلائی کر کے میں ان کو آؤٹ سورس کرنا شروع کروں. آئی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ ویری نیکسٹ ڈے. انفارچونیٹلی دیٹ از ناٹ دا کیس. تو ایک تو یہ جو فری لانسر ٹو ایجنسی کی جرنی ہے اس میں یہ باٹل نیک ہے.
دوسرا اس میں ایک اور جو باٹل نیک ہے فری لانسرز کی، جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ میل اور فیمیل پاپولیشن تقریباً ایکول اور دیر اباؤٹ ہے، لیکن جب ہم ایجنسی اونرشپ کی بات کرتے ہیں یا کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ میل ڈومینیٹیڈ ہے. اس میں ہماری بہت کم فیمیلز ہیں جو کمپنی کو اون کرتی ہیں. اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم فیمیل کیوں نہیں اس طرف آ رہی، ہم کس طرح ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. یہ چیز ہوگی. اب جو تیسری لیگ ہے کہ جب آپ کی ایجنسی بن گئی، یہاں پہ ایگزسٹنگ ایجنسی چلا رہے ہیں، یہ کمپنی چلا رہے ہیں، آپ نے اب پروڈکٹ بنانی ہے. یہ اتنے کم پروڈکٹ اونرس ہیں پاکستان میں کہ آپ لٹرلی ان کو فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں. پروڈکٹ اونر کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کوئی فزیکل پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں یا سروس پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اٹ کین بی اے فزیکل پروڈکٹ اور اٹ کین بی این آن لائن پروڈکٹ. جیسے کیلنڈرلی کی بات ہم کر رہے ہیں، کوئی سافٹ ویئر ہو گیا، جیسے ورڈ پریس کی تھیم کی بات کر رہے ہیں. کوئی ایک پروڈکٹ ہے جس میں آپ کی پیسیو انکم ہے. اب دیکھیں اس میں ایک لاجسٹک کمپنی ہے آپ کی، اس کو میں ایز اے پروڈکٹ نہیں دیکھتا، کیونکہ لاجسٹک چلانے کے لیے آپ کو 24/7 اس کے ساتھ انوالو ہونا پڑے گا. جب آپ کی پروڈکٹ بن جائے گی، آپ کی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے، آپ سوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو ارن کر کے دے رہی ہے. اینڈ دیٹ از واٹ جب آپ کی ارننگ کی بات کریں وہ مینی فولڈ بڑھے گی. اس میں ہمارے سب سے بڑا چیلنج ہے ڈیزائن تھنکنگ کا چیلنج ہے ہمارے پاس. ہم بہت اچھا بزنس رن کر رہے ہیں، ہماری بہت اچھی کمپنیز ہیں، لیکن جب ہم نے سوچا کہ میں نے پروڈکٹ بنانی ہے تو اس کی جو ڈیزائن تھنکنگ کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہم، کیونکہ کوئی ایسا فارمل یا ایون انفارمل بھی اس کی ٹریننگ پاکستان میں نہیں ہے، تو ہم اسٹرگل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں پروڈکٹ کی جو ڈیزائننگ ہے اس پہ ٹرین کرنا چاہیے لوگوں کو. دوسری چیز آ جاتی ہے فنڈنگ کی. پروڈکٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ فنڈنگ مانگتی ہے، اور آئی تھنک یہاں پر گورنمنٹ کو انویسٹ کرنا چاہیے. وی سی فنڈ ہو، آئی تھنک گورنمنٹ کچھ اس پہ کام کر رہی ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریمپٹ، لیکن کچھ ایسی چیز موو ہوئی ہے کہ وی سی فنڈ ہوگا، بٹ دیٹ شوڈ بی راؤٹیڈ ٹورڈز دا پروڈکٹ اونرشپ. بٹ وی سی فنڈ تو آلریڈی پاکستان میں کافی ہے، اسٹارٹ اپس بھی ان کو فنڈنگ بھی ملتی ہے. اگین دیکھیں اسٹارٹ اپ بھی اب دو طرح کے ہیں نا ہمارے ہاں جو آپ سے بھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ ابھی بڑی ارلی سٹیج پہ ہیں. ابھی جو ان کی ارننگ ہے وہ وہی ہے جو ان کی فنڈنگ ہے. ہمارے ہاں سسٹینیبل اسٹارٹ اپ شاید 1-2 ہی ہوں گے. What do you prefer for those who are coming from freelancing اور وہ grow کرنا چاہتے ہیں? Should they go towards like the agency model or the startup model? Because I know both are risky, because in both آپ کو ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ایک ہسل کرنی پڑتی ہے، خواہ وہ اسٹارٹ اپ ہو، خواہ وہ آپ ایجنسی بنا رہے ہو، آپ کو ایک پروڈکٹ بنانی ہے، آپ کو وہ بیچنی ہے، اس میں بھی مارکیٹنگ انوالو ہے، یہاں پر بھی آپ کو ایک پروڈکٹ بنانی چاہیے. بٹ وٹ وڈ یو سے کہ فری لانس ماڈل کے بعد ایجنسی ماڈل پہ آیا جائے یا اسٹارٹ اپ ماڈل پہ جایا جائے؟ آئی تھنک اسٹارٹ اپ، مجھے جو لگتا ہے پرسنلی، مجھے اسٹارٹ اپ تھوڑا سا زیادہ رسکی لگتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک؟ اس پہ آئی تھنک پرسنل پریفرنس اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ اس پہ یہ چیز بہت ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنے بڑے رسک ٹیکر ہیں. آپ کے پاس رسک کا جو شوق ہے وہ سہنے کا کتنا آپ میں کتنی وہ جگرا کتنا ہے آپ کا. تو اس لیے تھوڑی سی اگین ناٹ کمپلیٹلی سیف، کیونکہ ایجنسی میں بھی رسک تو ہے. ایون ابھی ہم جن اسٹارٹ اپس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی بیک اینڈ پہ ایجنسیز بھی چلا رہے ہیں ٹو فیڈ دیئر ڈیلی ایکسپینسز. فنڈنگ جن کی ریس نہیں ہوئی ہے، ان کی بیلنس شیٹ پہ تو پروفٹ نہیں ہے نا، تو وہ کہاں سے پھر اپنا سارے ایکسپینسز نکال رہے ہیں. سو دے ہیو ایجنسیز آن دا بیک اینڈ. سو میرا آئی مے بی رانگ اینڈ اگین دس از اے پرسنل پریفرنس، بٹ آئی وڈ پریفر کہ ہمارے جو فری لانسرز ہیں وہ پہلے ایک ایجنسی ماڈل پہ آئیں اینڈ دین دے گریجویٹ ان ٹو دا اسٹارٹ اپ. صحیح ہو گیا. اب آتے ہیں تھوڑا سا یہ جو ای کامرس کا اتنا پاکستان میں تھوڑا سا بوم ہے، تو وٹ ڈو یو سی ان ٹرمز آف دیئر پیمنٹس؟ بیکاز وہ بھی ایز اے پیمنٹ پروسیسر وہی یوز کرتے ہیں نا. پائنیئر کا جو آپ ان کو بینک اکاؤنٹ اور راؤٹنگ نمبر US بینک اکاؤنٹ کا پرووائڈ کرتے ہیں، پھر وہی جا کر وہ اپنے سیلنگ اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں. تو ان ٹرمز آف دا ہیوج والیوم آف پیپل ہو آر لرننگ ای کامرس آن Amazon اسپیسیفکلی، تو ان کے پیسے آ رہے ہیں؟ ریئلی دے آر میکنگ گڈ اماؤنٹ آف منی؟ یا جو ہمارے جو ٹرینرز ہیں وہ شاید اپنا جو کانٹینٹ ہے ڈیلیور کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے کہ یہ بچے جو ہیں ای کامرس بزنس شروع کریں. آرگنائزیشن کلیم کرتی ہیں کہ ہم نے 8 لاکھ بچہ ٹرین کر دیا ہے، 7 لاکھ بندہ ٹرین کر دیا ہے، لیکن ٹریننگ ورسز
ریئل امپلیمنٹیشن آف دیٹ ٹریننگ ان ٹرمز کہ آپ کچھ ریونیو جنریٹ کر رہے ہو, آپ کو کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا اس میں کچھ لوپ ہولز ہیں؟ اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور ای کامرس کو اگر ہم اوور آل دیکھیں سو اٹس ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو امیزون آف کورس. پینیئر اب ای بے پہ بھی ہماری انٹیگریشن ہے اور ایکسکلوسیولی آپ ای بے سے بھی پینیئر پہ لا سکتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں ای بے پہ بھی بہت ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے, امیزون پہ تو ہے ہی ہے, اور اس کے علاوہ بھی مارکیٹ پلیسز ہیں جن پہ آپ وش ہے, وال مارٹ ہے, ان چیزوں پہ کر سکتے ہیں. بہت ابھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. دا ریزن آئی ایم آسکنگ دس کویسچن نا, کیونکہ جب ہماری بیہائنڈ دا کیمرہ بات ہو رہی تھی وین یو آر دا کنٹری مینیجر آف اوڈیسک, صحیح ہے, تو وہاں پر آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت بھی پاکستانیز اکاؤنٹ بہت زیادہ تھے لیکن پیسے لوگ جنریٹ نہیں کر رہے تھے. سو دے ور سینگ کہ یار یہ بچے اتنے زیادہ ہیں لیکن پیمنٹ جنریٹ نہیں کر رہے. دین یو وینٹ ٹو دا گراس روٹ لیول ویئر یو ایکچولی ڈیڈ ٹریننگز and made those freelancers really make money out of Odesk platform. تو وہاں پر جو آپ ٹریننگز دے رہے تھے they were more focused on the practical ground realities, بالکل, on how the right way of conducting the freelance career, and then آپ نے بتایا کہ the people were really successful in making money. because دیکھیں ایک ٹریننگ یہ ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو ٹریننگ دے دوں, ایک کورس ہے امیزون FBA کا, بھائی یہ کورس ہے, یہ 12 ہفتے کا کورس ہے, اور میں آپ کو ہر ہفتے جو ہے 3 4 ویڈیوز دے رہا ہوں, آپ کو پڑھا رہا ہوں, آخر میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہوں, یہ لو یار آپ کا سرٹیفکیٹ, آپ نے کورس کمپلیٹ کر لیا. دین دیر از اندر کائنڈ آف ٹریننگ جس میں آپ کے سر پہ کھڑا ہوں, آئی ایم لوکنگ آفٹر یو. بیٹا وہ جو میں نے کل کا لیکچر دیا تھا جس میں نے آپ کو پروڈکٹ ریسرچ سکھائی تھی, وہ آپ نے ہوم ورک کیا, کوئی 2-3 پروڈکٹس نکالی, ذرا مجھے دکھاؤ بیٹا آپ کو کہاں پر ایشو آیا. تو آئی پرسنلی فیل دیٹ تھنگ از مسنگ. ایبسلیوٹلی بگ ٹائم. اینڈ میں تھوڑا سا اولڈ اسکول ہوں, تھوڑا سا ویسے بھی اولڈ ہوں لیکن نہیں آپ کافی جوان لگتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا اولڈ اسکول بھی ہوں, اور ہم نے اپنے کالج میں یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ ہمارے جو ٹیچر سائیکل پہ جا رہے ہوتے تھے تو ہم اگر بائک پہ بھی ہیں یا اگر کسی کے پاس گاڑی بھی ہے تو ہم نے ان کو اوورٹیک نہیں کرنا. سو میں اس اولڈ اسکول سے تعلق رکھتا ہوں, اور ہم نے اپنے ان اساتذہ سے یہ چیز سیکھی ہے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو آپ کے ٹرینیز ہیں, ان کی سکسیس یا ان کا فیلئر, اس کا جو بھار ہے وہ آپ پر ہوگا, ٹیچر پر ہے. آئی نو یہ شاید لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے, لیکن جس کا آپ نے بھی ریفرنس دیا, آپ اگر 20 بندوں کو ٹرین کر رہے ہیں, 1-2 تو ان میں سے کما ہی لیں گے. اگر آپ اس ٹریننگ میں آ کے ان کو کوئی موویز بھی دکھا دیتے ہیں نا, 1-2 تو نکل ہی آئیں گے. آپ کا کمال یہ ہے کہ وہ 1-2 نہیں, وہ 70% پلس نکلنے چاہیے, اور وہ اسی صورت میں ہوگا جیسے آپ نے بھی کہا کہ آپ کانسٹنٹ کوچنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر. آئی نو کہ وہ ہیومنلی اتنے بڑے نمبر کو پاسبل نہیں ہوتا, لیکن چھوٹے سے نمبر سے لے کے چلیں. نہیں, why not it is possible, because I talk about the big organization, they have offices in every city. Exactly. کوئی ایک بندہ تو نہیں پڑا, they have tons of trainers out there. بالکل. Like اگر ہر ٹرینر اپنا جو بیچ لے رہا ہے ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس بیچ میں 20 بندہ ہے, تو آئی تھنک اگر میں 20 بندوں کو پڑھا رہا ہوں تو آئی تھنک آئی کین ڈو دس پریکٹیکلی ایز ویل, کہ میں ان کو کہوں کہ جب آپ آؤ آپ کی اسائنمنٹ 3 پروڈکٹ لے کر آؤ. اگر ایک ہوتا اور وہ اتنا بڑا گروپ چلا رہا ہوتا لاکھوں بندوں کا, تو اس کیس میں امپاسبل تھا. بٹ ایوری آرگنائزیشن دیٹ آئی سی ناؤ اے ڈیز, a lot of offices, a lot of trainers, it is humanly possible, it's not something that is impossible. I agree with you کہ جو آپ کے ملٹیپل ہیں ان کو آپ اس طرح, کیونکہ دیکھیں اوڈیسک پہ جیسے آپ نے بھی چیلنج کی بات کی, تو اس میں جو ارننگ ریشو ہے نا, یعنی اکاؤنٹ ہولڈر جتنے اوڈیسک پہ رجسٹر ہو رہے تھے اور کتنے لوگ ارن کرتے, وہ میرلی آئی تھنک 8% تھا. ہم نے جب اس کا سب سیٹ لیے اور ان کو ٹرین کیا تو ہمارا ٹارگیٹ تھا 75% پلس لوگ جو رجسٹر کریں گے ان کو ارننگ کرنی چاہیے, اینڈ الحمد للہ وی اچیو مور دین 80%. Amazing. Right, and this we are talking about all the universities in Pakistan back in 2012. تو یہی پریکٹس ہمیں آج بھی کرنے کی ضرورت ہے. اگین یہ ہم کسی کو امپوز نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر یہ والا انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے یو شوڈ ڈو دیٹ, بیکاز دیز آر پرائیویٹ آرگنائزیشنز. بٹ آئی تھنک اس کو تھوڑا سا فارملائز ہونا چاہیے کہ آپ جن لوگوں کو سکھا رہے ہیں, جن کو ویژن دے رہے ہیں, آپ ان کو سکسیس کی طرف بھی لے کے جائیں. انسپریشن اور جو تھوڑی سی ڈپریشن ہے وہ تو آتی رہتی ہے. انسپریشن آپ کو راہ چلتے میں کہیں سے اچانک مل جاتی ہے,
وہ اس وقت جو ایکچوئل چیز ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کی آبزرویشن کس لیول پہ ہے. کیونکہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اٹس ناٹ دا نمبر آف ایئرز یو ہیو اسپینٹ ان اے سرٹن ایریا, اٹس دا آبزرویشن یو ہیو اسپینٹ ان دیٹ ایریا. ہو سکتا ہے ایک بندے کا ای کامرس میں یا امیزون اسٹور رن کرنے میں صرف 1 سال اس نے اسٹور رن کیا, ایک بندہ 10 سال میں کر رہا ہے. جس نے 1 سال کیا ہے وہ اتنے ڈفرینٹ سینیریوز سے گزرا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس وہ 10 سال والے سے بہت زیادہ ہے. سو وہ جو انسپریشن ہے اور ڈپریشن ہے وہ تو آتی جاتی رہتی ہے. اصل جو کانٹینٹ اور جو فوکس ہونا چاہیے وہ ایکچوئل چیزوں پہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ اس طرح ہوتا ہے, مجھے دیکھ کے امپریس مت ہو, یہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں آپ کو اس لیے نہیں بات کر رہا کہ آپ میرے سے امپریس ہو جائیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سکسیزفل ہو جائیں. سو آئی تھنک یہ ایک مائنڈ شفٹ جو ہے یہ چینج کی ضرورت ڈیفینیٹلی. آئی ایگری وتھ یو. آپ نے ایک مثال دی کہ کراچی میں ایک آرگنائزیشن امبارک کے نام سے, رائٹ؟ جی امبارک کے نام سے جو آپ نے کہا, بیکاز ان کا تھوڑا سا کلوز سرکل ہے, وہ شاید اتنے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو انرول نہیں کرواتے ہیں اپنے کوچنگ یا ٹریننگ پروگرام میں, جس کی وجہ سے ان کا سکسیس ریشو آپ بتا رہے تھے کافی بہتر ہے. So if you could tell us about them, how if you know a little bit about this system, why they are so successful in trainings? Again, وہ جو personalized attention I feel کہ وہ ان کی بہت زیادہ ہے. مجھے ان کے operations وغیرہ اور وہ سب چیزیں تو I'm not privy to that, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک certain criteria ہے, اس کرائٹیریا میں وہ اپنے جو ٹرینیز ہیں ان کو لیتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ان کے سارے آپریشنس کو لے کے چلتے ہیں. سو دے آر ٹرینرز پلس کنسلٹنٹ. سو ہم نے دیکھا کہ ان کی سکسیس ریشو جو وہ کافی اچھی ہے. اب اس پہ ایک چیز اور ہے جو پہلے ہم بات کر رہے تھے, اف وی کین ٹیک اے اسٹیپ بیک, تو بیسیکلی 2 طرح کے ٹریننگ پروگرامس ہوتے ہیں. ایک میسز کے لیے ہوتا ہے جس کا ہیوج امپیکٹ ہوتا ہے, اور ایک اسپیسیفک ہوتا ہے. اب ہمیں ان کو سیگریگیٹ کرنا چاہیے. وی ایز ہمیں چاہیے, بالکل چاہیے, تو ان کے لیے ہم الگ سے ٹریک کر دیں, اور جو سیلرز ہیں ان کے لیے ٹریک الگ سے کر دیں. انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلرز بنا رہے ہیں, لیکن ایکچولی ہم وی ایز بنا رہے ہیں, کیونکہ وہ چیز بک رہی ہے. سو آئی تھنک وہ اس کو تھوڑا سا سیگریگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. امبارک کا جیسے آپ نے نام لیا, تو اگین میں ان کو کوئی ریپرزینٹیو تو نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بڑے خوبصورتی سے اس کو سیگریگیٹ کیا ہے کہ ہم اس سیگمنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں اور اس کی سکسیس جو ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. جس طرح یہ آپ امبارک کا ذکر کر رہے ہیں نا, اس طرح ایک دوسرے صاحب ہیں, رضوان ظفر صاحب ان کا نام ہے, ملتان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بھی بڑا ٹائٹ رکھا ہوا ہے اپنا سرکل, بڑا پرائیویٹ رکھا ہوا ہے, اور صرف ان لوگوں کو آنے دے رہے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو بی بزنس اونر, ناٹ وی ایز اور ایجنسیز. ہی وانٹ اونلی الاؤ ان ہز گروپ کہ وہ بندہ آئے کہ بھائی راک سٹار جو ہے پروڈکٹ اونر بنے, اور اس کی کافی سکسیس سٹوریز ہیں جتنا میں نے سنا ہوا ہے. تھوڑی بہت میری اس سے فیس بک پر بات ہوئی ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو, لیکن مجھے سننے میں آتا ہے میرے فیلو امیزون سیلر سے کہ یار یہ ایک بندہ ہے جو کہ کافی ڈفرینٹ کر رہا ہے, اور جس کے کافی جو ہیں شاید کنسرنز بھی ہیں, جو کہ آپ نے بھی کہا کہ یار جو اور ٹریننگ انڈسٹری ہے ای کامرس سے ریلیٹڈ, جو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, جو کہ سیگریگیشن کی ضرورت ہے, وی ایز بنانے بھی ضروری ہے, لیکن اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے, اور اس پر بھی ہی از آف دا سیم اوپینین. اینڈ دیٹ از وائی اس نے اپنی جو نچ چنی ہے, جو اس نے کیٹیگری چنی ہے, دیٹ از اونلی ای کامرس بزنس اونرز. پروڈکٹ بنانی ہے بھائی, اچھی بہترین قسم کی پیکیجنگ پر کام کرنا ہے, پروڈکٹ کی ریسرچ پر کام کرنا ہے, پھر اس کو رینک کروانا ہے, پھر اس کی ریویوز, مارکیٹنگ, جو بھی ایک کوئی بھی پروڈکٹ کے لیے ضروری ہے اس کی سروائیول کے لیے اور اس کی تھرائیو کرنے کے لیے. تو ہی از بیسیکلی ڈوئنگ آل دس, اس لیے میں نے ان کا نام لیا بیکاز آئی نو اباؤٹ اٹ. اچھا آتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں, چلو فری لانس میں تو پاکستان گرو کر رہا ہے, چلو ای کامرس بھی نکل آئیں گے, ای کامرس بزنس اونرز بھی نکل آئیں گے, سافٹ ویئر ہاؤسز بھی ہیں, چلو وہ بھی ایکسپورٹ کریں گے. لوگوں کا میں نے جو ایک مسکنسیپشن دیکھا ہے کہ ابھی تک وہ اس چیز میں اٹکے ہوئے ہیں کہ یار پے پال نہیں آ رہا پاکستان میں. کیوں؟ کیونکہ پے پال از اے گلوبل فینومینان, آپ گلوبلی پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہو. تو اگر یہ ایک تو یہ بتا دیں پاکستان میں کیوں نہیں رہا پائنیئر, پے پال, اور پھر ایسی کون سی چیز ہے جو کہ پائنیئر پرووائڈ نہیں کر رہا اور پے پال پرووائڈ کر رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ دیوانے ہوئے پے پال کے پیچھے. تو کیا ہے سب سے پہلے یہ وجہ کہ پائنیئر پے پال نہیں آ رہا پاکستان؟ سو میں وجہ تو نہیں بتا سکوں گا, وہ تو نہیں, لیکن بیکاز یو آر ان دس انڈسٹری نا, ہول دس
فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہ پائنیئر آ گیا بھائی خوشی خوشی, لیکن پے پال نہیں آ رہا اور لوگ دیوانے ہوئے پڑے. اسد عمر صاحب جب آئے, جب میرے خیال میں وہ فائنانس منسٹر آ رہا ہے بھائی, پے پال آ رہا ہے, وہ بھی نہیں آیا. پھر جو لوگ کہتے ہیں ہمیں سننے کو ملتا ہے یار یہاں کا انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے, یہاں کا جو پیمنٹ انفراسٹرکچر ہے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا اسٹیٹ بینک جو ہے, اچھا پے پال جو ہے وہ کسٹمر کا ڈیٹا لیتا ہے, اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے تو آپ کے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا. تو اس چیز میں کتنی صداقت ہے, لائک از اچھا شاید اگر یہ سچ ہے تو پھر تو صحیح ہے, پھر سمجھ میں. لیکن اگر سچائی کچھ اور ہے کہ شاید پے پال کا بزنس ماڈل یہ نہیں ہے, اگر کچھ اور ہے اور نہیں آ رہا, تو یہ کنفیوژن اگر آپ کچھ حد تک ہماری دور کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے سر. میں کیئرفلی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ دیکھیں ہر پروفیشنل آرگنائزیشن جو ہے اس کے اپنے بزنس ماڈلس ہیں, اس کے اپنے گولس ہیں. اب جہاں تک پینیئر کی بات ہے یا پینیئر کا تعلق ہے, تو ہمارے بزنس گولس, ہمارے آبجیکٹیوس اور ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ بہت میچ کرتی ہے جو پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری سے, اینڈ دیٹس وائی وی آر ہیئر فار مینی ایئرس ناؤ. مے بی جس کمپیٹیٹر کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا بزنس ماڈل از ایز سچ کہ دیٹ ڈزنٹ ریئلی سٹ ویل ود دا انڈسٹری, اور ناٹ جسٹ ود پاکستان. اگر آپ انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی بڑی بیسک سی سروس اینڈ دے آر رولنگ بیک فرام انڈیا ایز ویل. دے آر گیٹنگ آؤٹ آف دا مارکیٹ یا لمٹ کر رہے ہیں, کر چکے ہیں لمٹ, اچھا آلریڈی لمٹ کر چکے ہیں. سو اگین بزنس ماڈل بھی ہو سکتا ہے, کچھ لوکل کمپلائنس بھی ہو سکتی ہے, بٹ اگین ایک جو اس میں پتے کی بات آپ نے پوچھی ہے اس پہ میں آپ کی اجازت سے کامنٹ کر دوں. دیکھیں 3-4 سیگمنٹس ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں, ایک فری لانسر ہے, ایک کمپنیز ہیں سروس پرووائڈرز, ایک ای کامرس سیلرز ہیں جو مارکیٹ پلیس پہ سیل کر رہے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو اپنا ای کامرس اسٹور رن کر رہے ہیں. پینیئر اس وقت آپ کے سارے یوز کیسز کو ایڈریس کر رہا ہے, اور اگین جس کمپیٹیٹر کا آپ نام لے رہے ہیں ہم اس سے ہاف فی چارج کرتے ہیں, اور ہمارے جو سروس سیوٹ ہے وہ ان سے بہتر ہے. مرچنٹ گیٹ وے پینیئر پہ نہیں ہے ابھی, لیکن آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر ود یو اینڈ ود یور آڈینس اینڈ لسنرز کہ پینیئر نے آلریڈی جو مرچنٹ گیٹ وے ہے ہمارا پینیئر چیک آؤٹ, اس کا بیٹا لانچ کر دیا ہے. یہ ہم نے لاسٹ نومبر میں ہمارا فورم ہوا تھا, پینیئر فورم لاہور میں, اس میں بھی ہمارے سی ای او نے یہ اچھی نیوز شیئر کی تھی پاکستان آڈینس کے ساتھ کہ وہ رول آؤٹ ہو چکا ہے, بیٹا ٹیسٹنگ چل رہی ہے. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ آلریڈی اس ٹیسٹنگ کا حصہ ہیں. ابھی کیونکہ بیٹا ہے تو اس کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں کہ آپ کی کمپنی ہانگ کانگ میں رجسٹر ہونی چاہیے اینڈ سو فورتھ. تو وہ جو ایک لیگ مسنگ تھی وہ بھی آ گئی ہے, پاکستان میں بھی انشاءاللہ وہ جلد اویلیبل ہو جائے گی, تو آپ اپنی ای کامرس ویب سائٹ پہ بھی پینیئر یوز کر سکیں گے. تو یہ ایک اوور آل جو کوئی ایسا یوز کیس ہے وہ انشاءاللہ ہم چھوڑیں گے نہیں. تھوڑا سا آڈینس کی کنوینئنس کے لیے اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ مرچنٹ یا پیمنٹ پروسیسر ہوتا کیا ہے. شیور. سو جیسے آپ کی ویب سائٹ ہے اور اس پہ بائی ناؤ کا ایک بٹن لگا ہوتا ہے, تو ابھی جیسے اسٹرائپ ہے, ٹو چیک آؤٹ ہے, اس طرح کے پیمنٹ مرچنٹ گیٹ ویز ہیں, تو وہ والی سروسز پینیئر کے پاس ابھی پینیئر کا مرچنٹ گیٹ وے نہیں تھا کہ بائی ناؤ کا بٹن دبائیں, چیک آؤٹ پیج آئے جس پہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز انٹر کریں اور آن لائن پیمنٹ ہو جائے. تو وہ ایک مسنگ لنک تھا جو اب ہم نے ڈیولپ کر لیا. صحیح ہو گیا. آتے ہیں لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں نا, جو میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ یار پائنیئر کا آفس پاکستان میں کیوں نہیں ہے, اور وہ پرائیورٹی والی بات کہ ہماری تھوڑا سا لیٹ سنی جاتی ہے کسٹمر سپورٹ کی رسپانس, اس میں آپ نے واضح کر دیا. جو آپ کی پیمنٹس پاکستان میں, مثال میں امیزون پر سیلنگ کر رہا ہوں اور میرے $1000 پائنیئر کے اکاؤنٹ میں آ گئے, اب میں اس کو وڈرا کرتا ہوں اپنے پاکستانی بینک میں, تو ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ پائنیئر جو ہے وہ پاکستان میں آپریٹ کرنے کے لیے اس کے پاس لائسنس ہے, بیکاز اٹس اے پراپر بینکنگ سروس, اور کوئی بھی بینک جو پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے دے ہیو ٹو ہیو اے لائسنس فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو از دس اپلائی ٹو دا فن ٹیک لائک پائنیئر ایز ویل؟ So Payoneer is not a bank, it's a money service business. تو ہم جو رجسٹرڈ بینک یا لائسنسڈ بینک اسے کہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو ایون پاکستان میں بھی ہم جو رجسٹرڈ بینکنگ پارٹنرس ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں انڈر دا ایمبٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان آف کورس.
اچھا, تو ابھی مثال کے طور پر اگر آپ HBL کے ساتھ آپ کی جو پیمنٹس ہیں اگر وہ لائسنس یوز کر رہے ہیں, لیٹس سے لائسنس بینک HBL یا لیٹس سے MCB, تو بیسیکلی یو آر پارٹنرنگ اپ ود دیم, یو آر بیسیکلی شیئرنگ دیئر لائسنس اینڈ دین آپریٹنگ دیز پیمنٹس جو کہ پائنیئر سے لوکل اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں آتی ہے. یا سو اس کو آپ شیئرنگ آف لائسنس بے شک نہ کہیں, کیونکہ اینڈ اگین آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن دیز میٹرس, لیکن یہ ہے کہ ہم جس کے تھرو کام کر رہے ہیں پاکستان میں کسی بینک کے تھرو کام کر رہے ہیں, وہ بینک پراپرلی رجسٹرڈ اور لائسنسڈ ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک سے, اور ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اس بینک کے ساتھ وہ پراپرلی اکنالجڈ ہونا چاہیے ریگولیٹر, دیٹ از اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اچھا, میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے ریسنٹلی جو پائنیئر کے پلیٹ فارم سے, کہ آپ پیمنٹ سروسز اور فیچرز کے ساتھ ساتھ آپ ایک قسم سے ٹریننگ انڈسٹری میں بھی آ رہے ہیں. ای میلز کچھ آئیں مجھے بھی کہ مختلف ٹاپکس پر آپ کے ماسٹر کلاسز ہیں, ویبینارز ہیں, غالباً ماسٹر کلاسز ہیں, لیکن وہ ایک قسم سے ایک ماسٹر کلاس ہی ہوگی جس میں جو بھی ٹاپک زیر بحث ہے, خواہ وہ فری لانسنگ میں ہے تو اس میں آپ کسی ایکسپرٹ کو بلا رہے ہیں جو کہ اس کے تمام اسپیکٹس پہ بات کر رہا ہے. ای کامرس ہو گیا جس میں وہ سارے جو امپورٹنٹ کرائٹیریاز ہیں اس پر بات کر رہا ہے. تو what was the science behind that, like the master class, جب کہ اتنے ٹرینرز بھی اویلیبل ہیں, تو why you join the same journey? were they like ہاں مسنگ تو تھے, امپروومنٹ کی ضرورت تھی, but you came to this whole master class and webinar and training stuff. Are you charging for that? No, we are not charging, and thank you for asking this question. یہ میرا favorite topic ہے. اچھا ہم نے پینیئر کو نا ہمارے جو پلاننگ ہوتی ہے 3 سال کی 5 سال کی پلاننگ, اس میں ایک کانشیس ڈیسیجن ہے کہ پینیئر کو ہم نے ایک پروڈکٹ نہیں بنانا, ایک پلیٹ فارم بنانا ہے. اب پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے؟ پلیٹ فارم انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے, یعنی ہم صرف پیمنٹ سیٹل نہیں کر رہے, وی آر پریپیئرنگ پیپل فار سکسیس, اور آف کورس جب وہ سکسیزفل ہوں گے, پینیئر یوز کریں گے, تو ہمارا بزنس بھی گروم کرے گا. سو اٹس اے ون ون, رائٹ. سو وہ جو پلیٹ فارم کی طرف ہمارے جرنی ہے, اس کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی کانٹینٹ کے ساتھ بھی مدد کر سکیں, رائٹ. اور اس میں اب ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں. کسی نے کہا ہے کہ جب آپ کے پاس موقع ملے کہ آپ بات کریں تو آپ اچھی بات کریں, اور جب آپ کو موقع ملے کچھ دیکھنے کا تو اچھا دیکھیں. تو الحمدللہ پینیئر میں ہوتے ہوئے ہمارے پاس ایک لیوریج ہے کہ ہمیں تھوڑا پتہ لگتا رہتا ہے کہ کون سکسیزفل ہے اور کون جو ہے صرف ایک ٹرینر ہے. 8-10 سال پہلے یہ بھی چلتا تھا کہ جس کو تو پروجیکٹس مل رہے ہیں وہ فری لانسر بن گیا ہے, اور جس کو پروجیکٹس نہیں مل گئے وہ ٹرینر بن گیا. کیونکہ سارے پیسے تو آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں, آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ بندہ اصل میں اتنا کما رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک تو ہم بڑی کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو واقعی سکسیزفل ہیں لیکن کسی وجہ سے یا تو وہ شرما رہے ہیں یا تھوڑے انٹروورٹ ہیں, سامنے نہیں آنا چاہتے, ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی you are the real heroes. World should know about you. Please come to the light. کیونکہ آپ جو چیز شیئر کر سکتے ہیں وہ بندہ نہیں کر سکتا جس نے شاید کوئی بک صرف پڑھی ہے اور وہ بک کو ٹرانسلیٹ کر کے آگے بتا رہا ہے. سو ہم ایک تو یہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز آپ بہتری کے لیے, دوسروں کی بہتری کے لیے پلیز آپ آگے آئیں. ماسٹر کلاس کا ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس ساری ٹریننگ کو آرگنائز کریں, ورٹیکل بیسڈ آرگنائز کریں. کہ اگر آپ امیزون بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس ٹریننگ کی ضرورت ہے. اگر آپ امیزون پہ VA بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس ٹریننگ کی ضرورت ہے. اگر آپ آلریڈی امیزون کا اسٹور رن کر رہے ہیں اور لیٹ سے $1 لاکھ $2 لاکھ کر رہے ہیں, بٹ آپ کا خواب ہے کہ میں نے $1 ملین پہ پہنچنا ہے, تو آپ یہ والی ٹریننگ لیں. اگر آپ SEO کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ویب ڈیولپمنٹ, آپ گیم ڈیولپمنٹ, اینڈ سو مینی ادر فیلڈس, تو آپ کے لیے ڈفرینٹ ماسٹر کلاسز ہیں. اور وی آر ناٹ چارجنگ اینی تھنگ فار دیز ماسٹر کلاسز. یہ یوزرس کے لیے بالکل فری ہوں گی. یہ کتنے گھنٹے کی ماسٹر کلاس ہوتی ہے؟ ایک سیٹنگ میں ہوتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی کیونکہ یہ انیشیٹیو ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ جس ورٹیکل پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ کتنی ڈیٹیل کی ضرورت ہے. سو ہو سکتا ہے کہ جو امیزون کی ہماری اسٹارٹ اپ کی ماسٹر کلاس ہے وہ 6 گھنٹے کی ہو, لیکن جو کہ آپ نے $1 ملین پہ کیسے پہنچنا ہے اور آپ آلریڈی بزنس کر رہے ہیں اس میں وہ بیسک کور کرنے کی ضرورت نہیں, تو وہ ہو سکتا ہے 90 منٹس کی ماسٹر کلاس ہو. سو یہ ڈپینڈ کرے گا ہمارے ٹاپک کے اوپر. لیکن گول یہ ہے کہ ایکشنیبل ایڈوائس دی جا سکے لوگوں کو, ان لوگوں سے جنہوں نے واقعی کی ہے.
میں کہیں سے پڑھ کے یا آپ سے بات سن کے یا کسی اور سے بات سن کے میں خود کو کہوں کہ میں ٹرینر ہوں, یہ ہوتا ہے امیزون میں, تو وہ اٹس ان ایتھیکل. ان لوگوں کو سامنے لائیں جنہوں نے واقعی ہی اس فیلڈ میں سکسیس لی ہے, اور ان سے کہیں کہ آپ ایکشنیبل ایڈوائس ان سے شیئر کر دیں. سو یہ ہمارا گول ہے. اور یہ ساری جو ہیں یہ آن لائن ہی ہوتی ہیں یا کسی وینیو پہ ہوتی ہیں؟ یہ نہیں, ابھی تو ہم اس کو آن لائن کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی کوریج پورے پاکستان میں ہو. اگر ہم وینیو بیسڈ کریں گے تو پھر آف کورس اس پرٹیکولر سٹی یا اس کے سبربس والے لوگ صرف آ سکیں گے. آن لائن کا یہ ہوگا کہ وہ کانٹینٹ ادھر آن لائن پڑا ہے پاکستان میں, کہیں سے بھی لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کامیابی ہے پاکستان میں, جو ہمارے فار فلنگ ولیجز ہیں, دور دراز کے علاقے ہیں, وہاں کی خواتین ہیں جو ٹریول نہیں کر سکتی ہیں. ایک بڑا اچھا فینومینا ہے کہ وہ یہ ماسٹر کلاسز دیکھ کے اپنی جرنی کو آگے بڑھا سکیں گے. اچھا, آپ کا ایک دوسرا پروگرام ہوا کرتا تھا 2-3 مرتبہ, مجھے بھی اس کا انوائٹ آیا ہوا. وہ اینولی آپ کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, واٹس دیٹ آل اباؤٹ, اس میں کیا ہوتا ہے؟ سو ہمارا ایک فورم ہوتا ہے. ہاں فورم, پائنیئر فورم. ہاں جی, تو وہ پچھلے 2 سال سے تو وہ کووڈ کی وجہ سے ہم نے نہیں کیا تھا, اس کو آن لائن کر لیا تھا. تو اس سال ہم نے بڑے کنٹرولڈ, ویکسینیٹڈ اور ایس او پی انوائرمنٹ میں نومبر لاسٹ ایئر ہم نے وہ کیا ہے لمیٹڈ آڈینس کے ساتھ. تو اس میں بیسیکلی ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 طرح کی آڈینس کو بلائیں. ایک وہ جو سکسیزفل ہیں, جنہوں نے خود کو اسٹیبلش کر لیا ہے, اور دوسری آڈینس وہ جو بھی بالکل سٹارٹ کر رہے ہیں. مے بی اسٹوڈنٹس اپنے لاسٹ سیمسٹر میں ہیں یا بالکل فری لانسنگ شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں, اور ایک نیٹ ورکنگ پرووائڈ کی جا سکے. ہمارا یہی گول ہے کہ ہم ان کو آپس میں ملوا سکیں. ایون ہمارے جو دوسرے بھی ایونٹس ہوتے ہیں, میٹ اپس ہوتے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں, کانشیسلی ہم یہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ یہ 2 آڈینس کا مکس بلائیں اور ان کو آپس میں انٹریکٹ کروائیں. اور یہ ایک پھر میس موومنٹ ہوگی کہ آپ ڈائریکٹلی ان لوگوں سے ملیں, ان سے سیکھیں, rather than just the success stories or the failure stories. You get to learn the actual actionable items. زبردست. اچھا, before I conclude this podcast now, because Pioneer has done so much already, کیونکہ frankly speaking جب میں نے اپنی آن لائن جرنی اسٹارٹ کی تھی نا, میں آپ کو بتاؤں, you will be shocked to hear that. مجھے ابھی بھی یاد ہے کچھ یار $27 کا تھا کہ $32 کا ایک چیک میرے پاس آیا تھا, all the way from Amazon. اس وقت پائنیئر شاید تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. I am talking about, اللہ مجھے غلط نہ کرے, کچھ 2009 and 10 something like that. وہ چیک, اچھا پیمنٹ جب جنریٹ ہوئی تو جب پیسے تھریشولڈ ایک لیول ہوتا ہے نا, اس کو آپ کراس کرتے ہو تو پھر وہ پیمنٹ انیشیٹ کرتے ہیں. تو جب پیمنٹ تھریشولڈ کراس ہو گیا, 2-3 مہینے گزر گئے, انہوں نے کہا بھائی پیمنٹ بھجوانی ہے. وہاں پر آپشن تھا US بینک اکاؤنٹ کا بھی اور دوسرا چیک کا تھا. US بینک اکاؤنٹ میرے پاس تھا نہیں اس وقت, مجھے پائنیئر کا پتہ نہیں تھا. وہ چیک میرے خیال سے نیو یارک سے ایشو ہوا, کہاں سے ایشو ہوا, وہ آیا میرے پاس پاکستان میں بائی میل. میں اس کو لے کر گیا, اس وقت میرا ABL میں اکاؤنٹ تھا, ABL بینک اکاؤنٹ لے کر گیا, لائٹ بینک. انہوں نے کہا یار کیا سین ہے, یہ گھر میں بنایا کیا کیا؟ میں نے کہا نہیں US سے آیا, آپ اس کو ویریفائی کریں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چیک ہم واپس بھیجیں گے نیو یارک, وہ ویریفائی کریں گے, تب جا کر یہ اکاؤنٹ آپ کے, یہ پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگی. All for $38. Yes. And they said کہ جب ہم بھجوائیں گے, جب وہاں سے ویریفیکیشن آئے گی, it will take a month. Wow. A month. تو میں نے کہا یار یہ کیا درد سر ہے, مطلب کہ $38 کے لیے مجھے اتنا خوار ہونا پڑ رہا ہے, میں چیک گھماتے پھروں, پیمنٹ کا انتظار کروں, آگے پیمنٹ کرنی ہے, یا میں کام کروں. صحیح ہے. But when first time I joined Pioneer, like back in 2012, اور جب وہ آپ لوگوں کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے, US پیمنٹ سروس ہوتی ہے, میں نے ڈالا, اسی وقت آ گئے. اور اس وقت مجھے یاد ہے صرف کارڈ ہوا کرتا تھا آپ کا, پری پیڈ. بالکل کوئی وڈرال سروس نہیں تھی کہ میں وہاں سے اپنے پاکستانی لوکل بینک اکاؤنٹ وڈرا کر سکوں اور مجھے اچھا ریٹ میں لا سکیں. نہیں, دیر واز ناٹ دیٹ سروس. میں جاتا تھا ATM سے, اور اس وقت بھی بڑے لمیٹڈ بینک تھے جو اس انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کو سپورٹ کرتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے MCB واز ون آف, الفلاح واز ون آف دیم, تو اسٹینڈرڈ چارٹر واز اندر ون. تو بڑے لمیٹڈ بینک تھے جو کہ آپ کے انٹرنیشنل پری پیڈ ماسٹر کارڈ ایشوڈ بائی دا پائنیئر کو پروسیس کرتے. اسٹارٹنگ فرام دیٹ till 2023 where you are incorporating the merchant words, make a payment, billing, withdrawals, ایک دوسرے کو پیمنٹ بھیجوانا, تمام مارکیٹ پلیسز سے, جو کہ ماشاء اللہ you are adding many more market places every year.
ویئر ڈو یو سی دس تھنگ گوئنگ کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے, آپ کی جو ہائر مینجمنٹ ہے جو پائنیئر کی, ویئر وٹ دے آر تھنکنگ نیکسٹ فار پاکستان؟ بیکاز آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اینڈ دے ووڈ لائک ٹو keep on investing. So where their investment is going, if you are allowed to talk about that, کہ پاکستانی عوام کو, پاکستانی فری لانسرز, ای کامرس انٹرپرینورز, بزنس اونرز, ایجنسیز کو اور کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں آنے والے سالوں میں جو کہ ابھی مسنگ ہے, اینڈ ویئر دا پائنیئر مائنڈ اس کہ یار ہم اس میں اور کتنا پیسہ پھینکیں کہ اپنا شیئر بڑھا سکیں اور لوگوں کو اور فیسیلیٹیٹ کر سکیں. جی بالکل, پاکستان پینیئر کے لیے ایک انتہائی پازیٹیو اور زبردست مارکیٹ ہے, اور یہ بہت سالوں سے ہمارا جو فوکس ہے وہ پاکستان مارکیٹ پہ رہا ہے. کچھ تو ہماری گلوبل ڈیسیجنس ہیں جس میں مرچنٹ گیٹ وے سروسز کا ہم نے بات کیا, پینیئر چیک آؤٹ, وہ بھی جب پاکستان میں آئے گی تو وہ ایک بہت دیٹ ول بی ریولیوشنری, ایبسلیوٹلی گیم چینجنگ انشاءاللہ ہوگی وہ پاکستان مارکیٹ کے لیے. تو اس طرح کے کچھ گلوبل ہمارے جو سروس سوٹ ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ان پلیس ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کو لیتے ہوئے اسپیسیفکلی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہم کام کر رہے ہیں پوری آئی ٹی انڈسٹری کو لفٹ کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی تھوڑی فرکشن بھی سم ٹائم ہوتی ہے اور وہ نیچرل ہے, لیکن ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہمارا جو فوکس ہے ہماری مینجمنٹ کا, ہمارا پاکستان کو لے کے, وہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس کو ملٹی فولڈ بڑھانے کا ہے. اور وہ کب ہوگا کہ جب ہم ایک فری لانسرز کے مائنڈ سیٹ سے نکل کے کمپنی اور پروڈکٹ کے مائنڈ سیٹ میں آئیں گے. اس کے لیے کچھ انیشیٹیوز میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. منسٹری آف کامرس کے ساتھ ہم ایک چیز پہ بات کر رہے ہیں جس میں جو ڈیزائن تھنکنگ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ ہے اس کے اوپر ہم کچھ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پرائیویٹ پلیئرس ہیں, پرائیویٹ ٹرینرس ہیں, جو ہماری کو ورکنگ اسپیسز ہیں, ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں کہ اگر جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ ایک فری لانسر ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کل کو آفس میں بیٹھنا ہے تو ابھی آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ پینیئر کے یوزر ہیں تو آپ کو وہاں پر جو سروسز جو ریٹس ہیں وہ الگ سے ملیں گے, رائٹ. سو آپ کو فردر ایز ملے گی. اس کے علاوہ جو کمپنی انکارپوریشن سروسز ہیں, یعنی جو لوگوں کی کمپنیز رجسٹر کرتے ہیں, ہم لوگ ان کو انگیج کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے یعنی ہماری کوشش جو ہے اس کو ہم کس طرح بروئے کار لا سکتے ہیں. بڑا آسان ہے کہنا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے, فلاں نہیں کر رہا, تو کوئی بات نہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جہاں پہ یہ آسانی اور یہ جو ڈاٹ ہے اس کو کنیکٹ کر سکیں وہ کریں. تو جی ویری ایکسائٹنگ ٹائمز اہیڈ دیٹ آئی کین پرومس یو. انشاءاللہ جو نیکسٹ 2 سال ہیں وہ پاکستان کو لے کے بہت ایکسائٹنگ ہیں, بہت مزے کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. میری صرف یہ ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ پلیز آپ نے رکنا نہیں ہے, اگلا اسٹیپ جو ہے سب نے اس کے بارے میں سوچتے جانا ہے. اگر آپ فری لانسر ہیں, بزنس اونر ہیں, پروڈکٹ اونر, رکنا نہیں ہے ہم نے. تھینک یو ویری مچ محسن بھائی فار یور ٹائم اینڈ اٹ واز این امیزنگ کنورسیشن ود یو. مجھے بڑا مزہ آیا اینڈ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ فری لانسرس ہیں تو اگر آپ کما رہے ہیں, گرو کرنا چاہتے ہیں, ایجنسی کی طرف آئیں, بزنس اونر بنیں, اور اگر ابھی اسٹوڈنٹ ہیں تو فری لانسنگ سے اسٹارٹ لیں. And sky is the limit for you. Thank you very much once again for watching this podcast. Make sure you subscribe to our channel. Thank you.